بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ سب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ میں قرآن کے پیریڈ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اس پیریڈ میں کتاب پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھیں آسان تجوید کے ساتھ، بک 1۔ تو آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پڑھیں گے بسم اللہ اور علم میں اضافے کی دعا۔ تو میرے بات پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ پیارے بچوں، نیا سبق پڑھنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا جائزہ لیں گے۔ تو مجھے یہ بتائیے، آپ نے گزشتہ سبق میں کون سی علامت سیکھی، کون سی آواز سیکھی آپ نے؟ بالکل صحیح، ہم نے زیر کی آواز سیکھی تھی، اور پھر ہم نے زیر کی آواز کے ساتھ حروف تہجی کی نظم بھی پڑھی تھی، اور اس کے بعد ہم نے زبر اور زیر والے قرآنی الفاظ پڑھنے کی مشق کی تھی۔ تو آپ ذرا یہ الفاظ پڑھیے۔ الحمدللہ۔ تو ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنی کتاب قرآن پڑھیں آسان تجوید کے ساتھ بک 1 اپنے اپنے بستوں سے نکالیے، اور اس کا صفحہ نمبر 32 پیج نمبر 32 کھولیے۔ سب نے کھول لیا ہے؟ اب آپ اس علامت کو غور سے دیکھیے، اس کا نام ہے پیش۔ پیش کی علامت زبر اور زیر سے ملتی جلتی ہے، لیکن اس کے شروع میں ایک چھوٹا سا سرکل بنا ہوا ہے، اور یہ ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے۔ آپ نے اس سے پہلے 2 آوازیں سیکھی تھی نا، زبر اور زیر۔ تو زبر ہمیشہ حروف کے کہاں پر آتی ہے، اوپر یا نیچے؟ ویری گڈ، زبر ہمیشہ اوپر آتی ہے، اور زیر نیچے آتی ہے حروف کے۔ یہ ہے پیش، اور پیش ہمیشہ حروف کے اوپر آتی ہے زبر کی طرح، لیکن اس کی آواز زبر کی آواز جیسی نہیں ہے۔ اگر ہم میم کے اوپر زبر لگائیں تو اس کی آواز کیا ہوگی؟ ویری گڈ، آپ نے سیکھا ہوا ہے، ما۔ زیر کے ساتھ اس کی آواز کیا ہوگی؟ ویری گڈ، یہ بھی آپ سیکھ چکے ہیں، زیر کے ساتھ میم کی آواز ہوگی می، اور پیش کے ساتھ میم کی آواز ہوگی مو۔ میری بات پڑھیے، پیش کے ساتھ میم کی آواز بنے گی مو۔ اس کو منہ نہیں پڑھنا اور منہ لمبا بھی نہیں کرنا، بالکل زبر اور زیر کی طرح آرام سے پڑھنا ہے، نہ بہت لمبا کرنا ہے، نہ جلدی سے پڑھنا ہے کہ اس میں جھٹکا پیدا ہو۔ آرام سے پڑھیں گے منہ۔ اسی طرح با کے اوپر پیش لگائیں تو اس کی آواز بنے گی بو۔ اسی طرح واو کے اوپر پیش لگائیں تو اس کی آواز بنے گی وو، اور فا کے اوپر پیش لگائیے تو اس کی آواز بنے گی فو۔ تو میرے بعد پیش کی آواز کو دہرائیے تاکہ آپ پیش کی آواز سیکھ جائیں۔ مو، بو، وو، فو۔ یہ ہے پیش کی آواز۔ تو اس کو لمبا نہیں کرنا، منہ نہیں پڑھنا، اور نہ ہی جلدی سے پڑھنا ہے، منہ ایسے بھی نہیں کرنا، بالکل زبر اور زیر کی طرح آرام سے پڑھیں گے منہ۔ ایک دفعہ پھر زبر زیر کی آوازوں کو دہرائیے، اور اس کے ساتھ پیش کی آواز کو بھی ہم پڑھیں گے تاکہ ہمیں ان تینوں آوازوں میں فرق معلوم ہو۔ ما، می، مو۔ تو یہ آخری آواز پیش کی آواز ہے جو ہم آج سیکھ رہے ہیں۔ اب ہم مختلف حروف کو پیش کے ساتھ لکھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ میرے بعد دہرائیے، ثو، وو، تو، تو، زو، سو، سو، لو، نو، رو۔ یہ بات یاد رکھیے، زبر اور پیش کے ساتھ را کی آواز کو موٹا پڑھا جاتا ہے، زیر کے ساتھ باریک۔
ایک دفعہ پھر پڑھیں گے، را کو پیش کے ساتھ موٹی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، رو. اس آواز کو پڑھیے، شو، یو، کو، قو، او، عو. الحمدللہ، تو آپ نے پیش کی پہچان کر لی ہے اور پیش کی آواز بھی سیکھ لی ہے. اب آپ صفحہ نمبر 32 پر تلاش کریں پیش کہاں لکھا ہوا ہے. بالکل ٹھیک، نظم میں جتنے حروف تہجی لکھے ہوئے ہیں سب کے اوپر پیش ہی لکھا ہوا ہے. شاباش. پیش کو عربی میں ضمہ بھی کہتے ہیں. اب ہم پیش کی آواز کی مزید مشق کے لیے حروف تہجی کی نظم پڑھیں گے. تو آپ میرے بات دہرائیے، مو، بو، وو، فو، ثو، ذو، ظو، تو، دو، قو، زو، سو، صو، لو، نو، رو، جو، شو، یو، وہ، کو، قو، او، ہو، عو، حو، غو، خو. الحمدللہ. اب آپ آپس میں اس نظم کی مشق کیجیے. الحمدللہ. تو پیارے بچوں، آج ہم نے ایک نئی آواز سیکھی، ایک نئی علامت جو حرف کے اوپر آتی ہے، اس کا نام ہے پیش. بالکل زبر کی طرح دکھنے میں، لیکن اس کے شروع میں ایک چھوٹا سا سرکل بھی ہے. یہ ہے پیش. پیش کے ساتھ حروف تہجی کی آواز بھی ہم نے سیکھی، جیسے مو، وو، وو، فو. اور ہم نے نظم کے ساتھ بھی اس آواز کی مشق کی. آپ کا ہوم ورک بھی یہی ہے کہ آپ نظم کی مشق کریں گے. اس ویڈیو لیسن کو آپ بار بار دیکھیں گے اور اس کے ساتھ پیش کی آواز کے لیے نظم کی مدد سے مشق کریں گے تاکہ یہ آواز اچھی طرح آپ سیکھ جائیں. یہاں پر ہمارا سبق مکمل ہوا. سبق کا اختتام دعا کے ساتھ کرتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.